مسلمانوں میں پڑھے لکھے یوں کہیں گے کہ بھائی وہ حرام تھا، یہ حلال ہے. حدیث میں ہے، یہ جو حدیث کی بات عرض کر رہا، حدیث میں ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ حرام کو حلال کریں گے اور یہ کہیں گے کہ وہ حرام تھا، یہ حلال ہے. حالانکہ دونوں کے مقاصد ایک ہی ہوں گے، مقاصد دونوں کے. میں تو کہہ رہا تھا کہ اس زمانے کے پڑھے لکھوں کا مزاج یہ ہے کہ حرام کو کسی طرح حلال کر لو تاکہ اس کے فائدے حاصل ہو جائے. اور عمر رضی اللہ عنہ اس کوشش میں تھے کہ جو چیز حلال ہے اسے حرام کراؤ، جو چیز حلال ہے اس کو حرام کراؤ. پردہ نہیں تھا. حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سے کہہ کر پردے کا حکم نازل کرائیے. ہم ہے عمر، جب اللہ زیادہ جاننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ مسالے سے واقف ہیں، کہ نہیں جی نہیں، آپ اللہ سے کہیے، پردے کا حکم نازل ہو جائے. اس لیے کہ لوگوں کی نیتیں خراب، نظریں خراب، منافقین آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے ازواج مطہرات سامنے ہوتی ہیں، یہ بری نظر کے لوگ یہ دیکھتے ہیں حکم پردے کا حکم آنا چاہیے. نہیں، جس چیز سے گناہ کے بڑھنے کا خطرہ ہو اور جس چیز سے معاشرے کے بگڑنے کا خطرہ ہو اس کو حلال ہوتے ہوئے حرام کرانا. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میری بات توجہ جاتی ہے. آج کل بعض لوگ ایسے ہیں جو بہت پڑھے لکھے علم رکھتے ہیں، مگر اس کوشش میں ہیں کہ کسی طرح وہ چیزیں ان چیزوں کا حرام نہ کہا جائے جن چیزوں سے کچھ وقتی فائدے حاصل ہو رہے ہیں. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ دیکھ رہے کہ معاشرہ کس چیز سے معاشرہ بگڑ رہا ہے، اس کو کسی طرح حرام کرائیں. وہ یہ نہیں دیکھ رہے بھائی اللہ نے حلال کیا تو اللہ تم سے زیادہ اللہ جاننے والے ہیں، تمہیں کیا ضرورت پیش آ رہی ہے کہ تم زبردستی کسی چیز کو حرام کرو. تمہیں کیا ضرورت پیش آ رہی ہے کہ نہیں جی ہم تو نقصان دیکھ رہے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ حلال ہے یا جائز ہے، ہم تو اس کا نقصان دیکھ رہے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی یہ بات کہہ کے وہاں سے ہٹے نہیں تھے کہ آسمان سے وحی آ گئی. عمر آ جاؤ، اللہ نے تمہاری بات سن لی، لو جی پردے کا حکم آ گیا. پردے کا شراب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اس میں بھی نفع ہے، شراب میں. اللہ کہہ رہے قرآن میں ساری صحابہ کی تجارت شراب پر، سارے شادیاں شراب پر، بچے کی گھٹی سے لے کر سکرات تک شراب، سوائے چند صحابہ کے جو اپنی عادت کی وجہ سے شراب نہیں پیتے تھے. بہت سے لوگ ہیں پانی کھاتے، بہت سے لوگ ہیں جو مختلف چیز استعمال نہیں کرتے، اس لیے نہیں کہ حرام ہے، ہمیں عادت نہیں ہے. ایسے ہی بعض صحابہ تھے جو شراب نہیں پیتے تھے، اکثر صحابہ شراب پیتے تھے. عمر رضی اللہ یہ نہیں دیکھا کہ اس کے منافع کیا ہیں اور یہ حلال ہے، بلکہ یہ غور کیا کہ شراب سے نقصان کیا ہے، نقصان کو غور کیا. حلال ہے ٹھیک ہے لیکن نقصان کیا ہے. جا کے دیکھا کہ ایک صاحب نماز پڑھا رہے اور وہ سورہ کافرون میں گھوم رہے، ختم ہی نہ ہو سورہ کافرون، ختم ہی نہ ہو. روایت میں ہے لا اعبد ما تعبدون، اس میں گھومتے رہے. ہاں کیونکہ شراب پی نہیں تھی، اس کا تھوڑا سا اس کا نشہ باقی تھا، اسی میں نماز کا وقت ہو گیا. نماز پڑھائی تو اس میں شراب کے نشے میں قرات صحیح نہیں ہوئی. حضرت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نمازیں خراب ہو رہی ہیں. جی ہاں نمازیں خراب ہو رہی ہیں، اسے شراب کو حرام کرائیے اللہ سے کہہ کر. عمر میں کیسے حرام کروں اس چیز کو جس کو اللہ نے حلال کیا ہے؟ اللہ زیادہ جانتے اس کی مسئلہ. اللہ نے شراب کو حلال کیا ہے، میں کیسے حرام کراؤں کہ نہیں جی بڑا نقصان ہو رہا ہے، نمازیں خراب ہو رہی ہیں. اللہ کی شان، حضرت عمر کے چاہنے پر اللہ نے شراب کو حرام کر دیا. میں تو ساری بات اسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا تھا کہ عالم اسے کہتے ہیں، عالم اس کو کہتے ہیں جو کسی چیز کے نقصانات کو غور کرے. یہ نہیں ہے یہ بھی حلال ہے، یہ بھی جائز ہے، دین میں تنگی مت کرو، سہولتیں کرو. ہاں یہ نہیں، وہ ہر حلال چیز کے نقصانات دیکھتے تھے اور ہم حرام چیزوں کے فائدے دیکھتے ہیں. جو فائدے دیکھیں گے وہ تعویلیں کریں گے حرام کو حلال کرنے کی، جو نقصان دیکھیں گے وہ کوشش کریں گے. دل کے یہاں تک آتا ہے روایتوں میں فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہیں اپنے اور حرام کے درمیان جائز چیزوں کو بھی چھوڑنے کے لیے دیوار بنانی پڑے گی. جائز چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا حلال حرام کے درمیان آڑ پیدا کرنے کے لیے. سنو میں کیا کہہ رہا، بہت سی چیزیں جائز ہوں گی مگر جائز چیزوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا. بعض جائز چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے تاکہ ہمارے حرام کے درمیان آڑ اور رکاوٹ رہے. ہاں بہت سی جائز چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا کہ ہاں ٹھیک ہے جائز ہے لیکن اس کو چھوڑنا پڑے گا صرف اس لیے کہ اگر ہم اسے کرتے ہیں تو پھر حرام کے قریب ہو جائیں گے. وہ ہیں مشتبہات جن کے بارے میں کوئی کہ حلال ہے، کوئی کہ حرام ہے، کوئی کہ جائز ہے، کوئی کہ ناجائز ہے. آدھے لوگ کہہ رہے جی حلال ہے، آدھے کہہ رہے حرام ہے، ایک کہہ رہا جائز ہے، ایک کہہ رہا ناجائز ہے. کہ جن چیزوں میں جو چیزیں مشتبہ ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا. اللہ نے فرمایا زنا مت کرو، یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ. تمہیں ایک چیز جائز نظر آتی ہے مگر وہ
حرام تک پہنچانے کا سبب بن سکتی ہے اس زمانے میں، تو اس جائز چیز کو حرام سے دور رہنے کے لیے چھوڑنا پڑے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے 100 آدمی میں سے ایک آدمی کو بیماری ہو گئی ہو اور آپ اس سے مسافہ کریں تو آپ کو بیماری ہو سکتا ہے لگ جائے، اس احتمال کی وجہ سے آپ مسافہ نہ کریں۔ دیکھو تو صحیح، اس زمانے میں لوگ ایک جسمانی بیماری سے بچنے کے لیے مسافے کی سنت کو چھوڑنے کو تیار ہیں، لیکن وہ آلات اور ذرائع جن سے گناہوں کا تقاضا پیدا ہو رہا ہے انہیں چھوڑنے کو تیار نہیں، نہ ان کے خلاف کوئی بولنے کو تیار، نہ ان کو حرام ثابت کرنے کو تیار، اس کوشش میں ہیں کسی طرح حلال ہو جائیں تاکہ مسلمانوں کی ضرورت اس سے پوری ہو جائے۔ یہ کہنا چاہیے، یہ سنتیں چھوڑ دیں گے بیماریوں کا منتقل ہونے کے ڈر سے، مگر ایسے آلات اور ذرائع نہیں چھوڑیں گے جو یقینی طور پر فحش اور گندگی کو پھیلا رہے ہیں، اس کو نہیں چھوڑنے گے کہ نہیں جی آپ حلال چیز کو حرام مت کیجیے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، یہ آلات اور ذرائع لوگ ایک اگر استعمال کریں گے کہ بھائی حلال ہے، کیسی عجیب بات ہے۔ منکرات کے پھیلنے کے آلات کو تو ضرورت سمجھ کر استعمال کر لیں اور بیماری کا ڈر سے کوئی دوسرے کو مسافہ بھی نہ کرے، کہ مسافہ نہ کرنا ورنہ بیماری منتقل ہو جائے گی۔ عجیب بات ہے، حالانکہ منکرات جسمانی بیماریوں سے کہیں زیادہ متعدی ہیں، منکرات جسمانی بیماریوں سے کہیں زیادہ متعدی ہیں، منکرات جسمانی بیماریوں سے کہیں زیادہ اڑ کر لگنے والے منتقل ہونے والے منکرات بہت زیادہ ہے۔ جسمانی بیماریاں، اور میں تمہیں کیا بتاؤں، جسمانی بیماریاں جب منتقل ہوتی ہیں جب لوگوں کے گناہ ایک سے ہو جاتے ہیں، جو لوگ اجتماعی طور پر گناہ کریں گے ان کی بیماریاں زیادہ منتقل ہوں گی۔ اور میں آپ سے یقین طور پر کہہ سکتا ہوں بالکل حلف اٹھا کر کہ جو بیماریاں بڑھی ہیں دنیا میں، یہ بیماریاں منکرات کرنے والوں کے ساتھ اختلاط کرنے سے بڑھی ہیں۔ یہ بیماریاں منکرات کرنے والوں کے ساتھ اختلاط کرنے سے، منکرات کرنے والوں کے ساتھ رہنے سے بیماریاں متعدی ہوتی ہیں، کیونکہ جس منکر کی وجہ سے بیماری پیدا ہوتی ہے، جب ان بیماروں کے ساتھ مل کر آدمی منکرات کو کرتا ہے تب بیماری متعدی ہوتی ہے، ورنہ جو بیماریاں منکرات کرنے والوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے متعدی ہوئی ہیں، لوگ ان بیماریوں کو عبادت پر جمع ہونے پر بھی ان بیماریوں کو متعدی سمجھ بیٹھیں گے، میں کیا کہہ رہا تو میری بات کی طرف پوری توجہ دینی پڑے گی۔ جو بیماریاں منکرات کی وجہ سے متعدی ہوئی ہیں، آپ کو بیماریاں عبادات بھی متعدی ہوتی نظر آئیں گی۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ سب سے زیادہ بیماریوں کا تعدیہ منکرات سے ہوتا ہے، یعنی بیماری سے بیماری جو پھیلتی ہے وہ منکرات سے۔ دیکھو جانوروں میں سب سے زیادہ بیماری پھیلتی ہے، آپ جانتے ہیں کئی مرتبہ یہاں ایسے حالات آئے کہ مرغوں میں بیماری پھیل گئی، ہزاروں لاکھوں مرغے ختم کر دیے گئے، استعمال نہیں کیے گئے، بیماری پھیل رہی ہے، کیونکہ جانور گندگی میں رہتا ہے، اس لیے اس سے بیماری کا پھیلنا زیادہ تیز اور جلدی ہوتا ہے۔ ایسے ہی اگر مسلمان منکرات کا عادی ہو جائے تو پھر ان سے بیماریاں جلدی منتقل ہوتی ہیں، اگر مسلمان پاکی اور صفائی اور عبادت پر مجتمع ہے تو پھر بیماری کا اڑ کر لگنا یا بیماری کا منتقل ہونا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ عبادات بیماریوں کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، نہ کہ بیماریوں کو منتقل کرنے کا۔ یہ اس زمانے کا ذرا بس کیا عرض کروں، صحیح سوچ نہیں ہے یہ کہ عبادات پر جمع نہ ہونا ورنہ بیماری بڑھ جائے گی، یہ بس کیا بتاؤں، مجبوراً کہہ دینا پڑتا ہے، ورنہ مومن کا عقیدہ اور یقین یہ ہے کہ عبادات فرشتوں کے نزول کا سبب ہے، اور فرشتوں کے نزول سے رحمتیں آئیں گی، بیماریاں نہیں آئیں گی۔ عبادات فرشتوں کے نزول کا سبب ہے، تعلیم کا حلقہ فرشتوں کے نزول کا عمل ہے۔ جتنا فرشتوں کا نزول زیادہ ہوگا اور فرشتوں کے نزول کے اعمال زیادہ کیا کرے گی امت، اتنی ہی سکون اور راحت اور صحت اور اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول زیادہ ہوگا۔ ملائکہ رحمت والی مخلوق ہیں، ان کے نزول کے اعمال پر جمع ہونا بیماریوں کے تعدیے کو، بیماری کا منتقل کو روکے گا۔ میں کیسے سمجھاؤں؟ میں تو ساری بات اس پر کر رہا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسا عالم وہ حلال کو حرام کرنے کی کوشش میں، ایسا علم حضرت عمر کا روایت کہ اگر ساری دنیا کے علماء کا علم ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور تنہا عمر کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، تنہا عمر کا، تو عمر کا علم ساری دنیا کے علماء سے زیادہ ہے، عمر کا علم ساری دنیا کے علماء سے۔ ایسے عالم کو خیال ہوا کہ قرآن بھی پڑھ لیا، حدیثیں بھی سمجھ لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو سب زیادہ پہچاننے والے عمر، یہ خیال آیا کہ چلو توریت پڑھ کے دیکھیں اس میں کیا ہے، کیا پڑھیں، علم ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے، آسمانی کتاب ہے، اس پر ایمان لانا فرض ہے، جی ہاں ایمان لانا اس پر فرض ہے، اور وہ بھی حضرت عمر نے عمل کرنے کے لیے نہیں، صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے کہ دیکھو تو صحیح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے کیا علم نازل کیا تھا، صرف معلومات کے لیے، عمل کرنے کے لیے نہیں، صرف سیکھ لیا۔
چند اوراق مل گئے یہود سے، انہیں پڑھا، اس کے کاغذ لپیٹ کر ہاتھ میں لیے ہوئے آپ کے سامنے آئے، فرمایا عمر یہ کیا ہے؟ عرض کیا گیا رسول اللہ میرا دل چاہا کہ اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے اور یہ جاننے کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام پر کو اللہ نے کیا احکام دیے تھے، میرا دل چاہا کہ اپنے علم میں اضافہ کروں کہ توریت ہے یہ، بس اتنا سننا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے نمبر پر پہنچ گئے اور آپ کو اتنا غصے میں تھے، آپ کا چہرہ غصے میں سرخ تھا اور آپ کی کیفیت بدل گئی اور اتنا غصہ آپ کو تھا کہ انصار میں اعلان ہو گیا کہ سب تلواریں لے چلو۔ تو بڑی بات پیش، کسی نے اللہ کے نبی کو سخت تکلیف پہنچائی ہے، سخت تکلیف پہنچائی ہے کسی نے، جلدی تلواریں لے چلو۔ انصار میں اعلان ہو گیا السلاح 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 السلاح، اعلان ہو گیا، سب تلواریں لے کر ساری مسجد بھر گئی انصار سے، ادھر حضرت عمر، ادھر حضور منبر پر آپ فرمایا کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائیں ان کے لیے کوئی نجات کا راستہ نہیں سوائے میرے طریقے کے، اور اگر تم نے موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر عمل کیا تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ سارا غصہ کس پر تھا؟ حضرت عمر، حالانکہ حضرت عمر کا ارادہ عمل کرنے کا نہیں تھا اس پر، حالانکہ حضرت عمر سارے علم حاصل کر چکے ہیں، قرآن کا، حدیث کا، سنت کا، لیکن صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے توریت پڑھنے پر اتنا غصہ آیا آپ کو۔ تو میں نے عرض کیا کہ پھر اس زمانے میں مسلمان قرآن، حدیث، فقہ اس سب کو چھوڑ کر مسائل نہ سیکھ کر یوں سمجھے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ عالم ہے، انہوں نے علم حاصل کر لیا، میں ڈاکٹر ہوں، میں نے ڈاکٹری کا علم حاصل کر لیا۔ تو بتاؤ جب عمر جیسا عالم توریت پڑھ کر جو علم تھا، پھر اللہ کے نبی کا اتنا غصہ ان پر، تو اگر ہم دنیا کے فنون سیکھ لیں، علم حاصل نہ کریں تو اللہ کے نبی کو کتنا غصہ آئے گا ہم پر، ذرا اس کا اندازہ کرو۔ میں اس لائق میں ایک جہالت یہ پیدا ہو گئی کہ بھائی جو آدمی جو کچھ سیکھ رہا ہے بس وہ علم حاصل کا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، ہم نے دو باتیں عرض کی ہیں آج، ایک ایمان، دوسرے علم۔ علم کا بھی اخلاص چاہیے کہ علم کا اخلاص یہ ہے کہ اللہ کا خوف دل میں پیدا کرے، دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے، دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے۔ اللہ نے صاف فرما دیا قرآن میں، علماء تو صرف وہی ہیں، علماء تو صرف وہی ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جن کے دلوں میں اللہ، علماء تو صرف وہی ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو حرکت پر بھی ڈالا تھا، کیونکہ اللہ کے راستے کے خروج اور نفر کا جو اصل مقصد ہے وہ علم کو امت تک پہنچانا اور امت کو جہالت سے نکالنا ہے، امت کو جہالت سے نکالنا۔